بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ دیکھیں ذی الحج کا مہینہ شروع ہے اور بہت سارے حضرات وہ ہیں جو اللہ کے کرم سے حج پر جا چکے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کا بیت اللہ کا حج کرنا قبول فرمائے اور ان کی برکت سے اللہ رب العزت پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جو حضرات حج پہ تشریف لے جا چکے ہیں وہ جائے حج پر نہیں گئے، اپنے اپنے مقامات پر موجود ہیں اور قربانی کرنا چاہتے ہیں، ان کو چند ایک باتوں کا قربانی کے معاملے میں اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 1، جو شخص بھی قربانی کرے بہتر اور مستحب طریقہ یہ ہے اگر ممکن ہو تو اپنا جانور خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے۔ اس میں اس بات کا خیال کرے کہ 4 رگوں میں سے کم از کم 3 رگوں کا کٹنا ضروری ہے۔ اگر یہ 3 رگیں نہ کٹی تو اس کی قربانی ہرگز ادا نہیں ہوگی، اور اگر 3 رگیں کٹ گئی تو قربانی ادا ہو جائے گی۔ ایک تو اس کا اہتمام کریں کہ قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی قربانی ذبح فرمائی ہے۔ نمبر 2، جو شخص قربانی دے وہ اس بات کا بھی اہتمام کرے کہ جس طرح اپنے قربانی کے گوشت میں سے خود گوشت کھاتا ہے، مستحب اور بہتر طریقہ یہ ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لے۔ ایک حصہ اپنے پاس رکھے، ایک حصہ گوشت کا اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو دے، اور ایک حصہ غرباء، فقراء اور مساکین تک پہنچا دے۔ لیکن اگر خود شخص صاحب عیال ہے، خاندان اس کا بڑا ہے اور اس کو اپنے گھر میں گوشت کی ضرورت ہے تو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اور گھر والوں کو اور اعزا اقربا کو دینا، یہ مساکین اور فقراء کو بھی دینے سے افضل ہے۔ سب سے پہلے حق اپنے بچوں کا، اپنی اولاد کا، اپنے رشتہ داروں کا ہے، اور اس کے بعد حق دوسرے احباب کا ہے۔ تیسرا، اس بات کا بھی اہتمام کرے کہ ظاہر ہے جانور ذبح کریں گے تو اس میں جانور سے کچھ علائشیں بھی نکلیں گی، رطوبات بھی نکلیں گی اور جانور کا خون بھی ہوگا۔ ایسے مقام پر ذبح کریں کہ جو عوامی ایسا مقام نہ ہو کہ جس میں قربانی کے ان علائشوں کی وجہ سے عوام کو تکلیف ہو، ان کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ اور جس میں علائشیں نکلیں اہتمام اس کا کریں کہ اس کو کہیں دور پھینکے یا اس کو زمین کھود کر دفن کر دے تاکہ تعفن پیدا نہ ہو۔ اپنی صفائی کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، اپنے گھر کی صفائی کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، اور اپنے ماحول کو صاف رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کا خوب ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سنت ہے، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک طریقہ ہے۔ اس لیے ہمیں قربانی بڑے شوق سے کرنی چاہیے، اور بطور خاص اس بات کا اہتمام کریں کہ قربانی کرتے وقت یا خریدتے وقت یہ نہ سمجھے کہ میرے ذمے فریضہ ہے جس کو میں نے ادا کرنا ہے اور بوجھ سمجھ کر مت اتاریں، بلکہ اچھے سے اچھا جانور خریدیں، جانور کی صفائی کا خیال کریں اور محبت کے ساتھ اس جانور کو اپنے پاس رکھیں، اور اللہ کے راستے میں پیار اور محبت کے ساتھ اس جانور کو پالنا اور اس کو رکھنا کہ جس کو میں نے ذبح کرنا ہے، اس کے فضائل بھی آئے ہیں اور شریعت میں مطلوب اور مندوب بھی ہے کہ آدمی اس کا اہتمام کرے۔ تو جس قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں اس کی صفائی کا بھی خیال کریں، جہاں ذبح کیا اس جگہ کا بھی خیال کریں، اور گوشت اپنے بچوں، غریبوں، یتیموں اور رشتہ داروں تک پہنچانے کا اہتمام کریں۔ اور پھر سب سے اہم یہ ہے کہ قربانی خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ عموماً ایسے موقع پر شیطان پوری محنت کرتا ہے کہ انسان کے اندر سے اخلاص نکال کے ریا داخل کرے۔ اللہ ہم سب کو ریا سے محفوظ فرمائے اور اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔